أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه الكريم سورة البقرة مدنية بسم الله الرحمن الرحيم آیت نمبر 257 اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. سورہ بقرہ مقصد بیان 4 مسائل کا، اثبات توحید، اثبات رسالت، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ. سورت کے جیسا مقاصد 4 ہیں ویسے سورت کے حصے 4 ہیں. پہلا حصہ اثبات توحید کا جو آیت نمبر 1 سے لے کر 100 تک ہے اور یہ 3 ابواب پر مشتمل ہے. دوسرا حصہ آیت نمبر 101 سے لے کر 176 تک جو اثبات رسالت ہے 176 تک 101 سے. اس میں اثبات رسالت ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو 9 اعتراضات ہیں ان کے جوابات ہیں. پھر اس کے بعد تیسرا حصہ جو ہے جہاد فی سبیل اللہ کا ہے. اس میں مجاہد کی ٹریننگ کا بیان ہے، ملک کی اصلاح کے 4 قانون ہیں اور گھر کی اصلاح کے 18 قانون ہیں. اللہ جہاد کی ذکر ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اب جو چوتھا حصہ ہم نے کل سے شروع کیا تھا وہ آیت نمبر 200 تیسرا حصہ جو تھا وہ 177 سے لے کر 253 تک 177 سے لے کر 253 تک تھا. اب جو ہم نے کل چوتھا حصہ شروع کیا آخری حصہ سورت کا 254 سے 254 سے لے کر 286 تک ہے اور یہ شروع ہو چکا ہے. یہ چوتھا حصہ ہے. اس میں انفاق فی سبیل اللہ کا بیان ہے. گزری آیات میں پہلے ترغیب ایمان والوں کو دی گئی کہ انفاق کرو اور پھر تخویف دی گئی کہ اگر آج نہیں لگاؤ گے آج تم مال نہیں لگاؤ گے تو یاد رکھو ایک دن آنے والا ہے جب تم مال لگانے کی کوشش کرو گے اول تو مال ہوگا نہیں تمہارے پاس اور اگر ہوگا بھی تو کام نہیں آئے گا. اور وہ دن ایسا دن ہوگا کہ نہ کوئی دوستی کام آئے گی. آج قرآن والوں کے لیے وقت نکالو. آج تم قرآن کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں ہے. آج تم قرآن کے لیے وقت نکالو. آج قرآن سے دوستی کرو تاکہ اللہ تمہارا دوست ہو جائے، پیغمبر تمہارا دوست ہو جائے اور دین تمہارا دوست ہو جائے. اور نہ سفارش ہوگی اس دن، ٹھیک ہے. اس دن نہ کوئی دوستی چلے گی ضمانت، نہ اس دن کوئی سفارش چلے گی. دیکھو ایک دن آنے والا ہے. اللہ رب العزت خبردار کرتے ہیں اپنے بندے کو. تمہارے عقیدے والی دیکھیں اور نہ اس دن تمہاری کوئی سفارش قبول ہوگی. بے شک وہ شخص تمہارے عقیدے والی زبردستی آؤ قرآن کے لیے بیٹھو، ٹھیک ہے نا. تمہارے جو آج عقیدے ہیں نا جو گمراہ عقیدے وہ اس دن تمہارے کام نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے. اور اس طرح کا سفارشی بھی لے آؤ تو وہ کام نہیں آئے گا. سفارش کون سی کام آئے گی؟ قرآن کی. آؤ آج قرآن کے لیے بیٹھو، قرآن تمہاری سفارش کرے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف سفارش کریں گے. حق پرست علماء تمہاری سفارش کریں گے. پھر جہاد اور انفاق کے لیے علت پیش کی گئی کہ مال لگاؤ کہ جہاد ہو جائے، کافر ختم ہو جائیں، کیونکہ کافر ظالم ہے. اگر جہاد نہ ہوا تو کافروں کا ظلم انتہا پر ہوگا. تمام لوگ کافروں کے ظلم میں پستے چلے جائیں گے اور تمام لوگ تباہ ہو جائیں گے. اس لیے جہاد کرو، مال لگاؤ. دیکھیں اور پھر اس کے لیے دعوت توحید تیسری بار ذکر کیا گیا. دعوت توحید پہلی دفعہ آیت نمبر 21 میں آیا تھا الہکم الہ واحد. نہ پہلے دفعہ آیا تھا عبدوا ربکم کے عنوان کے ساتھ آیت نمبر 21 میں، اور پھر اس پر دلائل عقلیہ 5 پیش کیے گئے. پھر آیت نمبر 163 میں آیا تھا الہکم الہ واحد دعوت توحید دوسری دفعہ، اور اس پر 8 دلائل عقلیہ پیش کیے گئے تھے. پھر ابھی تیسری دفعہ 255 میں گزرے کل کے سبق میں تیسری دفعہ دعوت توحید کا بیان تھا.
اللہ لا الہ الا ہو کے عنوان کے ساتھ، اور پھر اس کے اوپر 11 دلائل عقلیہ پیش کیے گئے. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ بیان کر دیا گیا تھا جس کے لیے جہاد کرو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ توحید کے لیے سارا جو جہاد ہو رہا ہے وہ کس مسئلے کے لیے، یہ انفاق جو ہو رہا ہے کس مسئلے کے لیے، توحید کے لیے. اور جو گزری آیت 255 تھی یہ عظم آیت تھی، اس کی تفصیل ہم نے کی تھی. اور اس کو عظم آیت کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں اللہ کے 17 یا 18 نام ہیں، ظاہری نام یا ضمیر کے ساتھ، پھر کبھی ضمیر مستمر کے، یا پھر کبھی ضمیر ظاہر کے ساتھ. اس طرح یہ آیات توحید کا دعویٰ ہے، اور یہ اس پر 11 دلائل عقلیہ بھی پیش کیے کہ اللہ وہ ذات ہے جو حاجت روا ہے، جو حی القیوم ہے، جس میں بندوں کی صفات نہ ہو، جس کو نہ نیند آئے نہ اونگ آئے، وہ ذات حاجت روا ہو سکتی ہے. جس کی ملکیت اوپر نیچے ہے زمین و آسمان میں، وہ ذات جس سے کوئی چھڑا نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا، وہ ذات جس کی پکڑ میں اگر آ گیا تو پھر چھڑانے کوئی سفارش، کوئی ضمانت، کوئی چیز نہیں چلے گی. ٹھیک ہے نا، وہ ذات حاجت روا ہے جس کا علم کامل ہے. وہ ذات حاجت روا ہے جس کے علم سے تھوڑا بھی مخلوقات کو پتہ نہیں چل سکتا اگر اللہ نہ سکھائے. وہ ذات جس کی کرسی، جس کی سلطنت آسمانوں اور زمین میں پھیلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا، جس کی سلطنت کے اندر یہ زمین اور آسمان آتے ہیں، وہ ذات عبادت کے لائق ہے. وہ ذات عبادت کے لائق ہے جو تھکتی نہیں ہے، وہ حاجت روا ہے. وہ ذات جو اونچے مرتبے والی، وہ ذات جو اعلیٰ مرتبے والی ہے. یہ ہو گئے وہ 11 دلائل عقلیہ. ٹھیک ہے، لا الہ الا ہو پر کہ کوئی حاجت روا نہیں سوائے اللہ کے. دیکھیں کبھی کبھی نبوت کے ساتھ توحید کا بیان آتا ہے، اور کبھی کبھی مخلوق کی نفی کے ساتھ توحید کا بیان آتا ہے. پھر آیت نمبر 256 میں ہم نے پڑھا تھا کہ بھئی مال بھی لگاؤ اور جہاد بھی کرو، مگر اس لیے نہیں کہ لوگوں کو زبردستی مسلمان کرو، بس راہ بازا کرو. ٹھیک ہے نا، لوگوں کے لیے راہ سیدھی کر دو، ان کو سیدھا راستہ جو سبیل الرشد ہے وہ بھی بتاؤ، اور جو سبیل الغی ہے وہ بھی بتا دو. ٹھیک ہے، ان کے لیے راستہ واضح کر دو، ان پہ زبردستی مسلط مت کرو. ٹھیک ہے نا، لیکن اگر وہ سیدھے راستے کی طرف آ جاتے ہیں تو پھر ان کو کہو کہ اب اقرا فی الاحکام ہے، اب احکام کی پابند ہو جاؤ. ٹھیک ہے، پھر آج جو ہمارا سبق ہے آیت نمبر 257 سے، یہاں پہ اس میں منزل بیان کی، دونوں راستے والوں کی، صحیح راستے پر چلنے والوں کی منزل. صحیح راستہ کون سا ہے؟ وہی راستہ جو آیت الکرسی والا ہے. اور غلط راستہ کون سا ہے؟ وہ جو اس کے مخالفین کا ہے. ٹھیک ہے، 2 راستے بیان کیے تو 2 طرح کے چلنے والے بھی پھر بیان کیے، اصحاب الرشد اور اصحاب الغی. تو ان کی منزل پھر اللہ رب العزت نے بیان کر دی کہ اصحاب الرشد اللہ کے دوست ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں شکوک ہوں. اگر دیکھیں اصحاب الرشد اللہ کے دوست ہوں گے، ان کے دلوں میں شکوک ہو، بغض ہو، بزدلی ہو، سستی ہو، اللہ نکال دیتا ہے. اللہ ان کو کھرا مومن بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے، جن لوگوں نے آیت الکرسی کے مضمون سے انکار کیا تو پھر ان کا انجام یہ ہے کہ شیطان ان پر مسلط ہو گیا. اگر ان کے دل میں تھوڑا بھی ایمان کی روشنی ہو تو وہ نکال دے گا، اور انجام آخرت میں جہنم ہو جائے گا. پھر مثالیں بیان کرنا شروع کی سمجھانے کے لیے اصحاب رشد کے مصداق کون لوگ ہیں، اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اصحاب الرشد کس کے مصداق ہیں، یعنی اصحاب الرشد کی مثال پیش کی، اور اصحاب الغی کس کے مصداق ہیں اس کی مثال پیش کی. تو اصحاب الغی کے لیے مثال پیش کی نمرود کی. ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے اصحاب الرشد کے لیے مثالیں بیان کی لوط نشر غیر مرتب کے طریقے پر. ٹھیک ہے، یہ پیچھے ہم سورہ اعراف میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، لوط نشر غیر مرتب. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے لیے اصحاب الغی کے لیے نمرود کی مثال پیش کی. پہلی مثال کہ اصحاب الغی کی مثال نمرود جیسی ہے، جس طرح نمرود کو مسئلہ بیان ہوا اور وہ پھر بھی ضد پر آ گیا اور اس نے الٹی دلیل پیش کی. تو اسی طرح اصحاب الغی آج بھی الٹے دلائل پیش کریں گے، کیونکہ اتنے لوگ ویسے ہی دیکھیں ان اصحاب الغی کو اگر آج بھی آپ کہو نا کہ قرآن کی طرف ہو، صرف ایک اللہ سے مانگو، 2 رکعت نفل پڑھو اور اپنے، کیونکہ اللہ تمہارے شارک سے زیادہ قریب ہے. سورہ کہف میں آتے ہیں نا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں تیرے حبل الورید ہوں. ٹھیک ہے، اور آپ جب ان کو یہ مسئلہ کہو کہ بھئی اللہ تو حبل الورید ہے، تو یہ تمہارے ساتھ لڑنا شروع ہو جائیں گے، بولیں گے دیکھو کیوں یہ جو سارے لوگ قبروں کو جاتے ہیں اتنے سارے لوگ، تو یہ سارے ملا نہیں سمجھتے تھے جو تم آج ہمیں بتا رہے ہو، یہ کیوں یہ سارے لوگ کافر ہیں، یہ سمجھدار صرف تو آیا ہے. اور بڑے بڑے جھنڈے جو یہ گنبدوں پر لوگ چڑھاتے ہیں، یہ جو چڑھاتے ہیں، تو کیا لوگوں کا کام نہیں ہوتا، ویسے ہی چلے جاتے ہیں. دیکھیں اسی لیے تو آداب اور رسول میں جب ہم شرک اعتقادی کا رد اور شرک فعلی کا رد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے والد صاحب کے درجات بلند کرے. جب میں اپنے والد صاحب کو پڑھا رہی تھی تو میرے والد صاحب جب میرے ساتھ وہاں پر پہنچے
مشرکین کی جو اقسام ہیں اور ان کی صفات پر، اور پھر شرک کیا ہے، شرک اعتقادی کیا ہے، شرک فعلی کیا ہے، شرک اعتقادی کی کیا اقسام ہے، شرک فعلی کی کیا ہے. تو آپ یقین کریں میرے والد صاحب تو تہجد گزار، دیندار، میرے ابا اور اماں کا تو قرآن کے ختموں میں مقابلے ہوتے تھے اور ان جیسے تو ہم ہو ہی نہیں سکتے. بلکہ میرے والد صاحب تو اپنی جوانی سے دیندار تھے، تہجد گزار تھے. ابھی اپنے مرنے سے 4-5 دن پہلے ہاسپٹل میں میرے ساتھ بیٹھے مجھے ایک واقعہ سنا رہے تھے کہ میری ایک دفعہ غیر پروفیسر تھے کالج کے، تو میری میکینیکل انجینئر تھے اور پروفیسر تھے. تو کہتے ہیں کہ میری جب ایک دفعہ الیکشن کی ڈیوٹی لگی تو مجھے اس میں ظاہر ہے آپ کو سارے رات بھی وہاں بیٹھنا پڑتا ہے. تو کہتے ہیں میں اپنے ٹائم پہ نمازیں اپنی اللہ قبول کرے، تہجد کا وقت تھا، میں اس وقت بھی بھائی ظاہر اس وقت ووٹنگ ہو گئی، ہم ابھی ادھر اندر بند تھے. میں نے اپنا وضو کیا، میں نے وہی اپنی تہجد کے لیے بیٹھ گیا، اور پھر میں نے اس کے بعد اپنی تلاوت جو میرا معمول ہے تہجد کے وقت کی صرف سحر تک، جو فجر تک، اور پھر فجر کے بعد سحر تک. تو کہتے ہیں جب مفارغ تھا میں تو اپنا وہی کام کر رہا تھا، میں تو کوئی اور فضول بات کسی کے ساتھ نہیں کر رہا تھا. تو کہتے ہیں میرے ساتھ جو ڈیوٹی پہ میرے اسٹاف میں سے بھی لوگ تھے تو وہ مجھے بڑی حیرت سے دیکھ رہے تھے. اور ابو کہتے ہیں اس وقت ہارڈلی بیٹا میری عمر ہوگی یہ 34-35. تو کہتے ہیں مجھے آگے سے کہتے ہیں او میاں صاحب آپ تاسو دومره دیندار ہیں، مونږ ته خبر نہ تاسو خدا سے نخ کاری دے. تو کہتے ہیں ابو مجھے کہنے لگے کہ بھائی بیٹا، میں نے سے کہا کہ کیا میری شکل پہ لکھا ہوگا، میرا دین، میرا مذہب، میرا نماز، قرآن، ہم جس گھر میں پیدا ہوئے ہماری تو تربیت اس طرح ہوئی ہے. اور ہم سے سب سے پہلے تو صبح اٹھتے اسی چیز کی والدین پوچھ کرتے ہوتے تھے. تو ہماری تو تربیت اسی طرح ہوئی ہے، اور میری تو فطرت میں یہ ڈالی گئی ہے، میری تو تربیت میں یہ چیز ڈالی گئی ہے. رب کی طرف سے ہماری فطرت میں آیا، والدین کی طرف سے تربیت میں آیا، اس میں تو میرا کوئی کمال نہیں ہے. تو یہ اپنے مرنے سے 5 دن پہلے کی 4 دن پہلے کی بات، 5 دن ٹوٹل ان کی بیماری تھی اور اس میں سے یہ تیسرا دن تھا بیماری کا. تو یہ بات مجھے انہوں نے کی کہ وہ بڑے حیرت زدہ ہوئے کہ اتنی جوانی کو دیکھو، جوانی کے اسپیڈ کو دیکھو، اور اس کا یا 30+ تھے، اب انہیں اسی طرح کہا تھا، تھوڑا مجھے ڈیجٹس میں فرق کچھ یاد نہیں آ رہا. تو اتنی سخت بیماری میں کہ وہ موت کی بیماری تھی. اگر ان کا حال ایسا تھا کہ اس میں بھی مجھے چٹکلے اور وہ سنا رہے تھے، اور ہم یہ قرآن کی باتیں، کیونکہ اس کے بعد ہماری قرآن پہ دوستی ہو چکی تھی بہت اچھی. ہم تو پہلے بھی بہت اچھے دوست تھے، ہمارے والد صاحب تو ہمارے بہت زبردست، لیکن تھوڑا جب میں نے قرآن کی طرف آئی تو لوگوں نے ورگلانا شروع کر دیا کہ اسے کوئی نیا مذہب اختیار کر لیا، اور یہ دہشت گرد ہو گئی، اور یہ طالبان کے ساتھ، اور یہ برقعے پہنتی فلاں 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 فلاں. لیکن جب ابا میرے ساتھ قرآن پہ ایک ہوئے تو مجھے جب ہم اسی پہ بات میں یہ کہتی شرک اعتقادی اور اس کے رد پر آئی، تو میرے والد صاحب جو میں نے آپ سے بات یہ کری تھی کہ وہ اتنے اچھے خاصے ٹھیک ٹھاک قسم کے دیندار تھے، ایسے بھی نہیں کہ عام معمولی، لیکن ان کو بھی یہ اس شرک کا نہیں پتا تھا. کیونکہ انہوں نے بھی مجھے کتنی دفعہ مجھے اولاد کے لیے انہوں نے کہا کہ آؤ بیٹا فلاں زیارت پہ چلے جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں خاص طور پہ حجویری صاحب کی زیارت پہ لاہور چڑھاوے یا دیکھ، حالانکہ انہوں نے نہ خود کیا نہ میں نے کیا، مگر انہوں نے مجھے کہا صحیح. تو پھر مجھے کہتے ہیں یہ جو لوگ علی حجویری صاحب کی زیارت پہ جو آتے ہیں تو کیا یہ پتر غلط ہے؟ اور وہاں تو جو اتنے امیر اور رؤسا لوگ اور ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، غریب امیر پڑھے لکھے بھی، اتنی ڈگریوں کے ساتھ، کیونکہ وہ تو لاہور سے خود پڑھ چکے تھے، انہوں نے وہ انجینئرنگ وہاں سے کی تھی. تو کہتے ہیں کہ بیٹا وہاں جو، تو پھر مجھے کہنے لگے اوہ اللہ مجھے معاف کر دے، پتر تو مجھے معاف کر دے، بیٹا تو مجھے، میں نے کہا میں کیوں، آپ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے کوئی بیعت بھی ہو گئی ہوگی. کیونکہ میں ایک دم سے جب شروع میں جب میں نے قرآن پڑھنا سمجھنا سیکھنا شروع کیا تو میں تو جو مجھے سمجھ آتی میں تو فوراً لڑنے مرنے پر اتر آتی. اور اس کا یہ ہوا تھا کہ مجھے اتنا شدید غصہ اور آتا تھا، میں نے لوگوں سے ملنا ملانا کرنا کرانا چھوڑ دیا تھا، اپنے پرائے سے بھی، کہ یہ میری بات نہیں سمجھتے تو میں ان کے ساتھ خواہ آمنے سامنے ہوں گے تو لڑیں گے. ایون لوگ کے والد صاحب کے گھر بھی میں بہت کم جانا شروع ہو گئی، اور میں نے اپنے آپ کو صرف لمیٹڈ کر دیا تھا مدرسہ، اپنے قرآن کے ساتھ ہی، اور صرف اپنا گھر. بہت کم میں لوگوں سے ملتی تھی، کسی کی خوشی غمی میں میں کتنے سالوں میں نہیں گئی، میرے خیال سے پچھلے 16 سالوں میں، یہ پچھلے 1-2 سالوں میں گئی ہوں گی، وہ بھی اس لیے کہ مجھے واپس موو کرنا تھا نشہرہ کی طرف. تو میں تو لوگوں کے بچے کیا شادیاں کیا بچے جوان ہو جاتے، مجھے پتا چلا اچھا ان کی بھی شادی، اچھا یہ اس کے بچے ہیں، اتنے بچے ہیں، ٹھیک ہے. وجہ کیا تھی کہ کیونکہ میں تو قرآن کا جب کوئی بات کرتی اور اگلا ٹیڑھا ہو جاتا تو بس میں بھی آگے سے پھر مجھے غصہ بہت شدید قسم کا آتا تھا، چاہے وہ میرے ماں باپ بہن بھائی کیوں نہ ہوں. تو بات یہ ہے کہ پتہ نہیں ہوتا نا، تو حالانکہ انسان 5 وقت کا نمازی، تہجد گزار، اور قرآن کا تو میرے والد صاحب جو تلاوت کرتے تھے ویسے تو ہم کر ہی نہیں سکتے ہیں. لیکن بات یہ کہ جو سمجھ کے پڑھنے میں اور اس میں بہت فرق ہے، ٹھیک ہے. پھر جب سمجھ کے پڑھا تو پھر جتنا پڑھا
ہر روز ہماری بات اس سے شروع ہوئی تھی. وہ اور ابو کو اتنا انتظار ہوتا تھا کہ کیسے یہ رات ختم ہو اور ہم صبح پھر اپنی کلاس پہ اکٹھے ہوں, ہم پھر قرآن پہ اکٹھے ہوں. اور بلکہ خفا ہو جاتے تھے کہ تم کیوں نہیں میرا فون اٹھاتی, تم کیوں دیر کر دیتی ہو. دیکھو, بلکہ آخری جس ہفتے وہ بیمار ہوئے تو مجھے کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے ماں باپ کو دیکھنے کا حج عمرے کا ثواب ہے, تو ماں باپ کا فون اٹھانے پر بھی آدھے حج عمرے کا ثواب ہے. تو میں اس پہ ہنس بھی پڑی. اور جب میں ویکینڈ پہ گھر گئی ابو کے پاس, میں نے کہا افسر کو میں نے کہا کہ دیکھو تمہارے نانا ابو مجھے بلیک میل کر رہے ہیں, اب یہ مجھے دین کے طریقے سے بلیک میل کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ محبت انسان کو, جو قرآن کی اصل محبت ہے نا, اس کو سمجھ کے آتی ہے, اور پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ صحیح راستہ کیا ہے اور غلط راستہ کیا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک آیت پڑھو لیکن سمجھ کے پڑھو, ٹھیک ہے. اور اس ایک آیت کو سمجھ کے پڑھنے کا ثواب ساری رات کے عابد زاہد کی عبادت سے بڑھ کر ہے, ٹھیک ہے نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عالم کی ایک آیت جو سمجھ کے پڑھی ہے نا یا بیان کی ہے نا, اس کا درجہ بڑھ کر ہے اس زاہد کی پوری رات کی عبادت سے. سمجھ آ گئی؟ تو دیکھیں یہاں پر پہلی مثال نمرود کی پیش کی, اصحاب الغی کی مثال نمرود کی پیش, جیسے کہ جس طرح نمرود کو مسئلہ بیان ہوا اور اس کے باوجود بھی وہی کہتا ہے, وہ الٹے دلائل کرنا شروع کر دیتا, بحث کرنا شروع کر دیتا, وہ الٹا چلتا تھا, ضد میں آ گیا تھا. اسی طرح آج بھی اگر آپ لوگوں کو بیان کرتے ہیں تو وہ ایک دم سے آپ کے سامنے, جیسے میں نے آپ کو مثال دی نا, کہ یہی کہیں گے کہ بھائی کیوں یہ ملا. اب میں خود ہی سوچتی تھی, آپ یقین کریں, جب مجھے کوئی پردے کا کہتا تھا تو میں کہتی یہ ملا اندھا ہے, یہ کیوں نہیں کہتا. اگر یہ مطلب فرض ہوتا جب قرآن ہم نے نہیں پڑھا تھا, نہیں سمجھا ہوا تھا, تو میں کہتی یار یہ ملا کیوں نہیں ممبر پر بولتا ہے, یہ تو ہر جمعے کو اس کو اجازت ملی ہوئی ہے اور اس کے پاس تو اختیار ہے ہماری پتلیوں کی طرح مسلمانوں کو نچانے کا, تو یہ کیوں نہیں کہتا, یہ کیوں نہیں بولتا کہ یار عورتوں کے لیے مسٹ ہے کہ وہ پردہ کریں, یہ کیوں نہیں کہتا کہ عورتوں کو جو ہے اگر من کا پھر نہیں ہوتا ہوگا. اسی طرح یہ جو شادیوں میں آ جاتا ہے, اور جب میں نے سنا کہ موسیقی حرام ہے, تو یار یہ جب ملا آتا ہے نکاح پڑھاتا ہے تو وہاں تو ناچ گانا چل رہا ہوتا ہے, تو یہ کیوں نہیں کہتا. آپ یقین کریں, میں ایک مسلمان گھر میں بہت, میں آپ کو کہوں کہ میرے دادا جان کے بارے میں کہتے ہیں, میرے سسر ان کے دوست ہیں, وہ کہتے ہیں وہ اپنے وقت کے ولی تھے, ولی کے گھر کی یہ حالت تھی. جبکہ جو یہ تفسیر جس طرح مجھے میرا سازہ کرام نے پڑھائی نہیں, میری کزن اس کی گواہ ہے, جب اس نے میرے پاس پڑھنا شروع کیا, بڑی جو ہم سے 6-7 سال بڑی ہیں, انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی ہمارے دادا کی جو تفسیر تھی ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کرن اسی طرح تھی, وہ اسی طرح تھی. لیکن افسوس مجھے کیا پتا تھا کہ وہ یہ ہے, میں اس کو سنبھال دی. پھر بعد میں جو نشارہ کا سیلاب آیا تو وہ حالانکہ بکسوں میں سنبھال کے رکھی ہوئی تھی میری دادی نے, ان کی ہاتھ کی لکھی تفسیریں, ٹھیک ہے. تو اور میرے دادا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان پر ایسا جلال آتا, انہوں نے کبھی حرام نہیں, وہ جس پوسٹ پر تھے تو چاہتے تو کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے, لیکن حلال میں اللہ نے اتنی برکت دی ان کو, کیونکہ ان کا اللہ رب العزت کے ساتھ ایک بڑا زبردست قسم کا رشتہ تھا. اسی لاہور شہر میں انہوں نے نوکری کی, کوئٹہ شہر میں وہ رہے, لیکن ان کے گھر میں کوئی شرک اور بدعت نہیں تھی ان کی زندگی میں. انہوں نے اپنے بچوں کے نام ایسے سوچ سمجھ کے رکھے. میں آج بھی سوچتی ہوں کہ دیکھیں یہ سب قرآن کے کمالات ہیں, اور اسی لیے ضروری ہے. دیکھیں, اور ایسے بندے کے گھر میں جب قرآن سے دوری آ جاتی ہے اور وہ ڈاکٹر انجینئر بن کر سارے دنیا کے میلے ٹھیلوں میں لگ جاتے ہیں اور صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ کو دین سمجھ لیتے ہیں, تو پھر وہ ولیوں کے گھر میں بھی ان کو صحیح اور غلط نہیں پتہ چلتا. ان کو بھی ضرورت پڑتی ہے کہ ہر دور میں کہ وہ جو ہے یہ نہیں کہ جیسے مکے کے کافر کہتے تھے کہ ہم تو پیغمبروں کی اولاد ہیں, جب قرآن سے دور ہوئے تو بے شک پیغمبر کی اولاد ہو کہ ولی کی اولاد ہو, عقیدہ بھی گیا, عمل بھی گیا. اسی لیے ضروری ہے کہ آپ قرآن کے ساتھ ساری زندگی ٹچ رہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں پھر مثال ہے اصحاب الغی کی, اور پھر اصحاب الرشد کے لیے مثال پیش کی گئی عزیر علیہ السلام کی. پہلے سے عقیدہ ٹھیک تھا, لیکن جب آیت الکرسی کا مضمون سن لیا, یعنی توحید کا بیان عزیر علیہ السلام کو ہوا, تو وہ پکے ہو گئے ایماندار. اب ہم میں سے بھی جو جن کے اندر ایمان ہے اور وہ اس کو سمجھ کے پڑھتے ہیں. دیکھیں میرے والد صاحب کو میں نے مثال دی نا کہ ایمان کی کوئی کمی نہیں تھی, میں سمجھتی مجھ سے بہترین ہوگا, میرے سے بہترین عمل ہوگا, لیکن بات یہی ہے کہ جب تک مسئلہ نہیں سیکھا تھا, اور جب سیکھ لیا تو پھر اپنی اولاد سے معافیاں مانگ لیں, ٹھیک ہے. کیونکہ سوچ انسان اگر کسی کے لیے غلط کی نا, گمان بھی غلط کیا ہے, پھر انسان کو افسوس ہوتا ہے کہ یار میں نے کیا کیا, میں نے قرآن والے کی بےزتی کی. کیونکہ حدیث میں ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سے بہترین لوگ, گھروں میں سے بہترین لوگوں میں سے بہترین لوگ اللہ کے گھر والے ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے گھر والے کون ہیں؟
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل القرآن اہل اللہ، اہل قرآن اللہ کے گھر والے ہیں، اور یہ بہترین لوگ ہیں، اللہ ان کو بہترین لوگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ اب اللہ کے ان چنے ہوئے لوگوں کو، اللہ کے گھر والوں کو اگر آپ برا بھلا کہیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کو کیا انجام ہوگا؟ ٹھیک ہے نا، آپ ان کے خلاف کر ایسی خواہ میں ڈٹ جائیں، تیرے میرے کہنے میں، تیرے میری شیطانی میں، ٹھیک ہے۔ لیکن بات یہ کہ توحید نہیں معلوم ہو تو انسان ایسی طرح کرتا ہے۔ مجھے خود جب معلوم نہیں تھا تو میں خود یہ کہتی تھی اللہ بلا پگردن ملا، ہمیں کوئی کہنے کے لیے آتا تھا ہم کہتے یہ ملا کیوں نہیں بتاتا، ٹھیک ہے نا، چھوڑنا یہ اپنی طرف، کیونکہ میں نے خود دنیا میں جب ٹریول کیا اور لوگ مجھ سے جب پوچھتے تھے میں کہتی نہیں اسلام میں اتنی سختی نہیں ہے، کیونکہ میں نے پڑھا نہیں تھا، اور جب پڑھ لیا تو پھر وہی میں ہوں، اور میں جب امریکہ جاتی ہوں اور میں وہ ہوں جو برقعے میں جاتی ہوں، پھر میں امریکہ میں برقعے میں رہتی ہوں، پھر میں پردے میں رہتی ہوں، پھر میرا کوئی بال بھی نہیں دیتا، اور میں پورے یورپ میں گھومتی ہوں بغیر دوپٹے کے، میں ایشیا میں گھومتی ہوں، چائنا جاپان میں بغیر دوپٹے کے، اور لوگ مجھ پہ سوال کرتے ہیں کہ کیسے مسلمان ہو، چاہے ہندو کیوں نہ ہو۔ یار ہندو مسلمان عورت ایسی نہیں ہوتی۔ انہوں نے مجھے سوچنے پہ مجبور کیا، اور پھر میں نے قرآن کو پڑھا کہ بھئی ہاں مسلمان عورت کیسے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہی بات ہے، آج اگر ہم تباہ و برباد ہیں اس میں ہمارا اپنا کمالات ہیں، ٹھیک ہے نا، اگر ہم دنیا سے پیچھے ہیں اس میں ہمارے کمال ہیں، اس میں کسی کو دوش دینے کی، کسی کو برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے آپ کو انسان اپنی اصلاح کرے اور سوچے کہ آیا ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ علامہ اقبال نے جو قوم میں بیداری پیدا کی تھی اس کا مقصد کیا تھا؟ یہی مقصد تھا نا کہ اپنے مقصد کو پہچانو، ٹھیک ہے نا۔ تم زمانے میں کیوں ذلیل و خوار ہوئے ہو؟ وجہ یہ کہ تارک قرآن ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو مثال عزیر علیہ السلام کی پیش کی کہ ان کا عقیدہ ٹھیک تھا، اور جیسے انہوں نے اس مضمون کو سمجھا تو پھر انہوں نے ایمان ان کا مضبوط ہے۔ اسی طرح دوسری مثال اصحاب الرشد کی ابراہیم علیہ السلام کی طرح لی کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب ان کو بیان ہوا تو انہوں نے مشاہدہ مانگا، علم تو ان کے پاس تھا مگر مشاہدے کا مطالبہ کیا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں، کہ جب اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو ان کا اور ایمان مضبوط ہوا۔ انہوں نے مشاہدہ مانگا، نبی اللہ مجھے بتا کہ کس طرح آپ مردے کو زندہ کریں گے، یہ نہیں کہ اعتراض کیا تھا بلکہ مشاہدے کا مطالبہ کیا کہ اللہ مجھے بتا۔ ایک وہ جو تجسس ہوتا ہے، تجسس اس کو تھا کہ یا اللہ ایسا کیسے ہوگا، یا اللہ مجھے بتا، اچھی نیت سے، اس نیت سے نہیں، ٹھیک ہے کہ اعتراض کی نیت سے، بلکہ سیکھنے کی نیت سے، مشاہدے کی نیت سے۔ تو اسی طرح کوئی بھی آدمی اگر اسے کوئی مشاہدہ ہو جائے اللہ کی کتاب سے تو اس کا ایمان اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے توحید پر، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے مثال بیان کی ان لوگوں کی، ٹھیک ہے، اور راستے بھی بتا دیے، حق کا بھی اور باطل کا بھی، صحیح راستہ بھی اور الٹا راستہ بھی۔ اب آ جاتے ہیں اپنے سبق کی طرف، آیت نمبر 257۔ اللہ رب العزت یہاں فرما رہے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا۔ کون سے ایمان والے؟ جس نے مانا مسئلہ توحید کا، رسالت کا، جہاد کا، انفاق کا، اور لا الہ الا ہو کا، ٹھیک ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، تو نکالے گا ان کو اللہ شرک کے اندھیروں سے اور دے گا ان کو ایمان کی روشنی۔ والذین کفروا اولیاؤہم، اور وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں تو یہ دوست ہیں، اور یا الطاغوت، تو یہ دوست ہیں شیطان کی، ٹھیک ہے۔ یخرجونہم من النور، نکالے گا شیطان ان کو ایمان کی روشنی سے، الی الظلمات، ان کو شرک کے اندھیرے کی طرف۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنم کی آگ میں۔ دیکھیں پہلے بیان ہوا اصحاب الرشد کا کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کے ساتھی ہیں، ایمان والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے توحید کو مانتے ہیں، توحید کے مسئلے کو مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو شرک کے اندھیروں سے نکال دے گا اور روشنی کی طرف لے آئے گا، سمجھ آ گئی، تاریکی کے اندھیروں سے نکال دے گا، ٹھیک ہے، اور ایمان کی روشنی نصیب کرے گا۔ لیکن وہ شخص کہ جو انکار کرے گا توحید کے مسئلے سے، لا الہ الا ہو کے مسئلے سے، یا الہکم الہ واحد کے مسئلے سے، یا اعبدوا ربکم کے مسئلے سے، تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ ساتھی ہے، وہ دوست ہے طاغوت کا، شیطان کا۔ اور شیطان پھر اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ وہ اس کے دل میں اگر تھوڑا بہت بھی ایمان ہوگا تو ایمان کی روشنی نکال دے گا اور اسے شرک کے اندھیروں کی طرف لے جائے گا۔
اور یہ لوگ اولئک اصحاب النار، تو یہ اصحاب الغی جو ہے نا، یہ گمراہ لوگ، یہ جو ہے جہنم کے حقدار ہوں گے، ہم فیہا خالدون، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سمجھ آ گئی؟ ماننے والے کو اللہ قرآن کی سعادت دے گا، سیکھنے کی توفیق دے گا۔ سمجھ آ گئی؟ دیکھیں اللہ کی جب کسی سے دوستی کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اسے اندھیروں سے نکال دے گا۔ جس شخص نے بھی آیت الکرسی کے مضمون کا اقرار کیا اور جس نے انکار کیا، دونوں کا بیان ہے۔ اقرار کرنے والا تاریکی کے اندھیروں سے اللہ اس کو سعادت یہ دے گا کہ قرآن نصیب کرے گا، اور جس نے انکار کیا وہ دوست ہے شیطان کا، اور شیطان اس سے ایمان کی روشنی بھی نکل جائے گی۔ کل ہم نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1 نکالی بھی تھی، ایک دفعہ پھر نکال لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ ابراہیم آیت پارہ 13 اور آیت نمبر 1 دیکھیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کریم جو میں نے تجھ پر نازل کیا نہیں، اس لیے کہ تو لوگوں کو اس کے ذریعے تاریکی کے اندھیروں سے نکالے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ ایک کتاب ہے ہم نے نازل کیا اس کو آپ کی طرف، لتخرج الناس تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو، من الظلمات الی النور، اس کے ذریعے سے اندھیروں سے، کفر اور شرک کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف، قرآن کی روشنی کی طرف، بإذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے، الی صراط العزیز الحمید، اپنے رب کے حکم سے طرف راستے اس کے سب اس ذات کے راستے کی طرف کہ جو عزیز ذات ہے، یعنی غالب ہے، حمید ذات ہے جس کی بہت تعریف کی گئی صفت ہے، بہت تعریف والی ذات، وہ ذات جس کی بہت تعریف کی گئی ہے، اس ذات کے راستے کی طرف، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر آیت نمبر 258 میں یہاں اس کا بیان ہے جس نے مسئلہ نہ مانا، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الم تری الی الذی حاج ابراہیم، آیا آپ دیکھتے نہیں اس آدمی کو جس نے جھگڑا کیا ابراہیم سے، فی ربہ، اپنے فی ربہ، رب کے بارے میں، یعنی کیا آپ نے شخص کی حالت کو نہیں دیکھا کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام سے رب کی الوہیت کے بارے میں جھگڑا کیا؟ یہ کون تھا؟ نمرود کا بیان ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں پہلے جس نے مسئلہ نہ مانا اس کی مثال نمرود کی ہے، اور جس نے مسئلہ مانا اس کی مثال ابراہیم بابا کی ہے۔ پہلے مثال اصحاب الغی کی بیان ہو رہی ہے۔ اصحاب الغی کون ہے؟ جو گمراہ ہے، اور آج کے دور میں جو بھی مسئلہ توحید نہیں مانتا اس کی مثال نمرود کی سی ہے، سمجھ آ گئی؟ اور جو مسئلہ مانتا ہے اس کی ابراہیم بابا جیسی مثال ہے، سمجھ گئے؟ لیکن دنیا میں دو بڑے بادشاہ گزرے ہیں، دو مسلمان بادشاہ گزرے ہیں بڑے، اور دو کافر بادشاہ۔ دو جو مسلمان بادشاہ گزرے ہیں ان میں ایک ذوالقرنین ہے اور ایک سلمان علیہ السلام ہے، اور دو جو کافر بڑے بادشاہ گزرے ہیں ایک نمرود ہے اور دوسرا بخت نصر ہے، نمرود اور فرعون ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن انہوں نے ان کو کوئی فائدہ نہ دیا، ان کی اعمال نے، ان کی حرکتوں نے، ٹھیک ہے نا۔ ان کے پاس جو مال دولت تھا، جو ان کے پاس جاہ و جلال تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے نہ نمرود کو موت سے بچایا اور نہ فرعون کو ڈوبنے سے بچایا، ٹھیک ہے۔ لیکن دیکھیں نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے، ابراہیم بابا سے مناظرہ کیا توحید پر۔ نمرود جو تھا وہ کمعقل تھا، اس لیے اللہ کو پسند نہیں کہ اللہ اس کا نام قرآن میں لائے۔ لیکن فرعون کا نام حالانکہ کافر بادشاہ ہے، قرآن میں بار بار آیا کیونکہ فرعون عقل مند تھا، صرف اس لیے، ورنہ تھا تو وہ بھی کافر، سمجھ آ گئی؟ تو اب یہاں اس توحید پر جو مناظرہ وہ اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ مناظرہ کس پر تھا؟ مردہ کو زندہ کرنے پر، ٹھیک ہے۔ اس اللہ رب العزت فرماتے ہیں آتاہ اللہ الملک، جبکہ اللہ نے دی تھی بادشاہی دنیا کی اسے۔ اس نمرود کو بادشاہت کس نے دی تھی؟ اللہ ہی نے دی تھی، میں تو خود محتاج اللہ کا تھا مگر باتیں بڑی بڑی کرتا تھا۔ اس قال ابراہیم، جب کہا ابراہیم نے، ربی، رب میرا، الذی، وہ ذات ہے، یحیی و یمیت، جو زندہ کرتا ہے، زندہ کرنے والا ہے، و یمیت، اور موت دینے والا ہے۔ قال انا، کہا اس کافر نے، کہا اس نمرود نے، احیی و امیت، زندگی اور موت تو دینے والا میں بھی ہوں۔ کیا کیا اس نے؟ نمرود نے جیل سے دو آدمی نکالے، ایک کو قتل کر دیا اور ایک کو چھوڑ دیا، اور بولا ابراہیم بابا کو کہ دیکھو یہ میں بھی تو زندہ کر سکتا ہوں اور میں بھی مردہ کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ابراہیم بابا نے آگے سے کہا
قال ابراہیم، کہا ابراہیم نے، فإن اللہ یاتی بالشمس، پس میرا اللہ جو نکالتا ہے سورج کو، من المشرق، مشرق سے، فاتح بہا، پس تم مغرب سے نکال کر دکھاؤ، فاتح بہا من المغرب، پس تم نے مغرب سے نکال کر دکھاؤ، فبہت الذی کفر، پس حیران ہوا یہ نمرود، یہ کافر۔ کیوں حیران ہوا؟ لیکن اب اس نے یہ کام تو کر کے چلاکی مار دی۔ اب ابراہیم بابا نے ان کو دلائل عقلی پیش کی اور کہا اس میں تو یہ کوئی چلاکی نہیں مار سکتا کہ اگر یہ کہے کہ ہاں بھائی میں مشرق سے نہیں، میں یہ تو مشرق سے میں نے نکالا، کیونکہ یہ تو نسل در نسل ہر دور میں مشرق سے نکل رہا ہے اور مغرب میں غروب ہو رہا ہے، تو اب اگر یہ تو قیامت کے دن ہی مغرب سے نکلے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب کیا ہوا؟ اب تو اب اس کے پاس جواب نہیں تھا، اب وہ حیران و پریشان ہو گیا۔ نمرود نے مسئلہ توحید پر جب ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کیا تو ابراہیم بابا نے کہا دیکھو میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ نمرود بڑا کافر تھا لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ اور آج آپ دیکھیں ہمارے جو اب کے مسلمان ہیں، انہوں نے تو کفار کو تو چھوڑ دو نا، ہندو یہود اور فرقوں کو چھوڑ دو، یہ جو مسلمانوں کے بیس میں منافقین ہیں، یہ کیسے کتنا بڑا جھوٹ اللہ پہ باندھ لیتے ہیں۔ ہر بات ان کی جھوٹ ہے، ٹھیک ہے، ان کی ہر بات جھوٹ ہے۔ لیکن دیکھیں نمرود اتنا بڑا بادشاہ اور کافر بادشاہ اور ظالم بادشاہ، مگر جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ سمجھ آ گئی؟ تو دیکھیں قبر کو والا زندہ کا حال نہیں جانتا اور زندہ مردے کا حال نہیں جانتا۔ اب ہمیں قبر والوں کا حال نہیں معلوم کہ اندر اللہ ان کے ساتھ کیا معاملے کر رہے ہیں، اسی طرح قبر والے کو نہیں معلوم کہ زندہ کے حالات، لیکن لوگ آج جا کر جو کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ شراکت دار ٹھہراتے ہیں کہ اللہ ہماری سنتا نہیں اور ان کی ٹھکراتا نہیں، اور قبر والوں سے مانگتے ہیں، تو یہ دیکھیں یہ اس سب پر رد ہے۔ لیکن یہاں جو کفرو ہے نا، اس میں اشارہ، اس آیت میں کفرو اشارہ ما سبقہ کو اور آمنو اشارہ ما سبقہ کو ہے، یعنی کفرو میں ما سبقہ کیا ہے کہ جس نے انکار کیا لا الہ الا ہو سے، اور آمنو میں اشارہ ما سبقہ کو کہ جس نے مانا مسئلہ لا الہ الا ہو کا۔ سمجھ گئے بات؟ لا الہ الا ہو کیا ہے؟ توحید، جس نے مانا مسئلہ توحید کا اور جس نے انکار کیا مسئلہ توحید سے، ان کا بیان اللہ نے کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب آیت نمبر اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہاں پر ہی واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا، توفیق نہیں دیتا ظالموں کو۔ جو ظالم ہے نا، جن کو بیان ہو جائے توحید کا، جن کو پتہ ہے کہ دیکھیں اب میں ہوں آپ ہے نا، جب ہم چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ہمارا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے یا اللہ یہ پرائمری پاس ہو جائے، یا اللہ یہ میٹرک پاس ہو جائے، یا اللہ یہ ایف ایس سی پاس ہو جائے، یا اللہ یہ کالج یونیورسٹی پاس ہو جائے، یا اللہ مجھے نوکری مل جائے۔ جب نوکری بھی آپ کر لیتے ہیں، آپ شادی بچے سب کچھ کر لیتے ہیں، آپ ایک ٹائم آتا ہے 60 سال میں آپ ریٹائر ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، تو آپ کو حقیقت پتہ چلتی ہے کہ یہ سب کچھ تو خالی دنیا کو چلانے کے لیے تھا۔ آپ دنیا میں جب رہ رہے ہیں تو دنیا کو چلانے کے لیے ساری چیزیں ضروری ہیں، لیکن اصل مقصد آپ کے کیا کام آئے گا؟ اس کے بعد اچھا چلو آپ کیا کرو گے؟ آپ نے ڈگریاں بھی لے لی، آپ نے نوکریاں بھی کر لی، الحمدللہ آپ نے اولاد بھی، شادی بھی ہو گئی، اللہ نے اولاد بھی دے دی، آپ نے اس کو پال پوس بھی لیا۔ وہی میرے ابا جی کی بات، بیٹا آپ نے اپنے لیے کیا کیا؟ اپنے لیے تو نہ میری یہ 60 سالہ نوکری جو اس میں 35 سال آپ کی پڑھائی میں لگ جاتے ہیں، اور کسی کے 30 سال پڑھائی میں لگ جاتے ہیں، اور کسی کے 25 سال پڑھائی کے لگ جاتے ہیں، 35 سال اس کی نوکری کے ہوتے ہیں، آپ اس سب کو ایڈ کر لو۔ اچھا ایک ماں ہے، اگر جیسے میں ہاؤس وائف ہوں، اگر چلو میں نے ماں باپ کا حق کی خدمت بھی کر لی، بہن بھائی کی بھی کر لی، سسرال کی بھی کر لی، شوہر کی، بچے کی، سب کی کر لی، اپنے لیے بھی جو جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا، پہننا اوڑھنا کھانا پکانا سب کر لیا، سو وٹ، اس کے بعد اب کیا ہوگا؟ اس کے بعد جو ہم نے الیہ ترجعون ہونا ہے، تیری طرف واپس آنا ہے، تو پھر کون سا منہ لے کر جانا ہے؟ آیا اس میں کیا کام آئے گی میرے کپڑے، میری الماریاں، یا میرے جوتے، یا میری پرس، یا میرے وہ ڈگریاں، یا میرے وہ کھانے پکانے، یا میری وہ لوگوں کی خاطرداریاں؟ ٹھیک ہے، حقوق العباد ضروری ہیں، اللہ اپنا حق معاف کر دے گا، لیکن بندے کا حق معاف نہیں ہوگا۔ صلہ رحمی سب سے پہلے ہے، ٹھیک ہے نا، صلہ رحمی سب سے پہلے ہے، لیکن صلہ رحمی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اپنے اوپر ظلم کر لو۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں نا کہ تم خود پر ظلم نہ کرو، میں تم پر، اسی سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا ہے لا تظلمون، بندہ خود پر ظلم نہ کرے تو اللہ اس پہ ظلم نہیں کرتا۔ اللہ اس پہ ظلم اس لیے نہیں کرتا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توحید کا راستہ اور کفر کا راستہ بتا دیا اور بتایا، اللہ سے ہم شروع میں سورہ بقرہ میں پڑھتے ہیں کہ جب جنات سرکش ہو گئے اور جنات کو زمین سے ہٹا کر اللہ رب العزت نے
اپنا خلیفہ زمین پر مقرر کیا. ہاں اللہ رب العزت نے جو ہے نا ایک دوسرے کے بعد آنے والی مخلوق جو زمین پر آباد کی تو کس وجہ سے؟ جنات سرکش تھے، وہ اللہ رب العزت کو بھول گئے. اور پھر انسانوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے تمام اقوام کے ہمیں حالات بتا دیے، چاہے وہ قوم عاد سے، قوم سمود تھے، قوم نمرود تھے، قوم جو ہے نا نوح تھے، ٹھیک ہے، شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، جتنے لوگ تھے نا، چاہے قوم فرعون تھی، یہ کیوں غرق ہوئی، کیوں تباہ ہوئے؟ اتنی بڑی بڑی یہ قارون اپنے پورے خزانوں کے ساتھ کیوں دفن ہو گیا؟ اگر علم سب کچھ ہوتا دنیاوی، اگر خزانے دنیاوی سب سے بڑی چیز ہوتی، اگر یہ کھانا پینا، یہ پہننا اوڑھنا اور یہ گھومنا پھرنا سب کچھ ہوتا، تو پھر یہ قارون تو یہی کرتا تھا، شام ہوتی اپنی بیوی کو سجا کر اور پورے شہر کا راؤنڈ لگاتا، اپنے ان اونٹوں کے اوپر سارے خزانوں کی چابیاں لاد کر بیوی کو بٹھا کے سجا کر پورے شہر کی سیر کراتا، ٹھیک ہے. تو پھر وہ کیوں اپنے خزانوں سمیت زمین میں دفن ہو گیا اگر مقصد زندگی کا یہی ہوتا؟ زندگی کا مقصد اللہ رب العزت نے کہا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، سورہ رحمان میں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان ذات کی طرف سے علم دیا قرآن کا، پھر پیدائش کی انسان کی تاکہ وہ اس کو بیان کرے. مقصد تو آپ کا اس چیز کا ہے، اس کی پوچھ ہوگی. آیا اس کے لیے وقت نکالا تھا؟ آیا اس کا بیان ہوتا تھا تو تم کانوں میں کیا انگلیاں دے دیتے تھے جیسے نوح علیہ السلام کے ساتھ اس کی قوم نے کیا؟ نوح علیہ السلام نے ان کو جب بیان کرتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی توحید کا بیان کرتے. توحید کیا تھی؟ قرآن نازل ہوا نا، قرآن کا بیان شروع کر دیا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن کا بیان شروع کرتے تھے تو مکے کے کافر کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے، سر تک چادر تان لیتے اور کہتے تھے کہ بھائی ہمیں مت بیان کرو. تو آج بھی وہی سب کچھ ہو رہا ہے اور اسی پہ وہ غرق ہوئے، اسی پہ وہ تباہ ہوئے، اسی پہ ان کا زوال آیا. تو ہمارا زوال کیا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ شروع میں ہی بتا دیا کہ میں زمین پر جو ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جس کے ساتھ نفس بھی ہوگا، جس کے ساتھ خوراک بھی لگی ہوگی، اولاد بھی لگی ہوگی، اس کو دنیا میں رہنے کے لیے کمانا بھی پڑے گا، اس کو دنیا کے علوم بھی سیکھنے ہوں گے، دنیا کے ہنر بھی سیکھنے ہوں گے، لیکن وہ میرا تابعدار ہوگا. اور پھر اس تابعدار کو اللہ نے ایک نام دیا اشرف المخلوقات. یہ ویسے ہمیں اشرف المخلوقات نہیں بنایا، ورنہ مخلوقات تو اللہ کی بہت ساری ہیں، 4-5 تو ہم جانتے ہیں، چرند پرند جنات حیوانات فرشتے انسان، آبی مخلوق، آسمانی مخلوق، زیر زمین مخلوق، ٹھیک ہے نا. پتھر کے اندر بھی کیڑے کو اللہ رزق دیتا ہے. تو پھر تجھے اور مجھے اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ ہمیں اس دماغ میں سوچ نہیں آتی. ہمیں صرف اس کے لیے کہ میں کہوں کہ میرے کتنے بنگلے بن گئے، میرا کتنا بینک بیلنس بن گیا، میری کتنی فیکٹریاں لگ گئیں، میں نے کتنے بہت درجن بچے پیدا کر دیے، وہ درجن بچے میرے کوئی ڈاکٹر بنا یا انجینئر بنا. اللہ نے اس لیے تو نہیں پیدا کیا. اللہ نے تو بالکل اس کے لیے نہیں پیدا کیا، بالکل بھی نہیں پیدا کیا. ورنہ اگر کثرت پر ہوتا تو کتے کے بھی تو پلے بہت سارے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کتے کے بھی بہت ساری جو ہے نا پلے ہوتے ہیں، بلی کے بھی بہت سارے بلونگڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن کیا ان میں برکت ہے؟ ہر کچھ عرصے کے بعد بلی بھی آپ کے گھر میں اگر کسی نے کہ عادی ہوئی ہو، میں نے تو عادی بلیوں کو دیکھا نا، 5-6 بچے پیدا کر کے چھوڑ کے چلی جاتی ہے. اسی طرح کتیا بھی جو ہے بچے پیدا کر کے چھوڑ کے چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، پھر پتہ نہیں چلتا کہاں گئے. کثرت پہ تو کوئی بات نہیں ہے، بات برکت پر ہے. اور آپ بکری کو دیکھ لیں، بکری کا ریوڑ ہے، کتے کا ریوڑ نہیں ہے، کتیا کا ریوڑ نہیں ہے، بلی کا ریوڑ نہیں ہے. اور بکری میں کیوں ہے؟ کیونکہ ان کے اس کے ریوڑ کس میں برکت ہے، ٹھیک ہے نا. تو اور کس وجہ سے ہے؟ ابھی آپ نے اس پہ سوچیں؟ دیکھیں، اسی لیے اطیع اللہ و اطیع الرسول. برکت چاہیے، کثرت چاہیے اور وہ مال چاہیے. دیکھیں ہم لوگ ساری زندگی میں یہ نہیں کہتی کہ صرف قرآن والی حلال کماتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو 1% لقمہ حرام کو اپنے گھر نہیں لاتے. لیکن میں ایک بات بتاؤں کہ وہ اپنے حلال کو حرام کرتے ہیں. اور یہ چیز میں نے اس قرآن کے آگے بیٹھ کے سیکھا. پیسہ آپ کا حق حلال کا کمایا ہوا، ٹھیک ہے، لیکن وہی پیسہ آپ اس اولاد کو سہولت دیتے ہیں اور آپ اس اولاد کو قرآن کے لیے نہیں اٹھاتے، اور وہ جاتا ہے اکیڈمیوں میں، بے شک اکیڈمیوں میں پڑھ رہا ہے، بے شک وہ میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہے، بے شک انجینئرنگ میں، لیکن قرآن سے دور ہے. تو آپ نے کیا کیا؟ اللہ رب العزت سورہ یونس میں نہیں کہتے
کہ اپنی اولاد کو قتل مت کرو. اولاد کا قتل کیا ہے؟ یہی اولاد کا قتل ہے کہ آپ اس کو قرآن کے لیے نہ کہیں. آپ اس سے یہ نہ پوچھیں کہ بیٹا آج کیا سیکھا، دنیا کے علوم تو سیکھ لیے، گھرداری بھی کر دی، ٹھیک ہے، آپ کی بچیاں ہیں تو آپ کو بہت فکر ہوتی ہے کہ اس کو گھرداری بھی سکھاؤں گی، دوسرے گھر میں جائے گا تو کیا کرے گا. بیٹا آپ کا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یار دنیا داری سیکھے کہ یہ معاشرے میں نکلے گا تو یہ کیا کرے گا، اس کو کمانا آنا چاہیے، گھر چلانا آنا چاہیے، خالی ایسی ڈگری نہ ہو کہ جس کو پھر لے کر چاٹتا رہے. ایسا ہنر بھی اس کے پاس ہو کہ اگر اس کو وقت ضرورت نوکری نہ ملے تو اپنا ہنر آزمائے. بیٹے کو آپ کس طرح سخت بناتے ہیں دنیا کے لیے، بیٹی کو کیسے سخت بناتے ہیں کہ بھائی سسرال میں جاؤ گے تو لوہے کے چلیں، لیکن آپ اس کو یہ نہیں کہتے کہ جس قبر میں ہم جائیں گے تو اس کی کیا تیاری ہے. یہ جب تک ماں باپ خود قرآن کو نہیں بیٹھتے ہیں نسلیں نہیں بدل سکتی، کبھی بھی نہیں بدل سکتی، اور حالات کبھی بھی اچھے نہیں ہو سکتے. ہم اس سے زیادہ مہنگائی ہوگی، اس سے زیادہ قحط سالی ہوگی، اس سے زیادہ یہ جس کو کلائمیٹ چینج کا شور ہے اس سے زیادہ ہوگا. وجہ کیا ہے؟ جب آپ منکر ہو جائیں رب کے تو رب نے ان قوموں کے ساتھ کیا کیا. پچھلے زمانے میں تو اجتماعی عذاب آتے تھے، پوری کی پوری قوم غرق ہو جاتی تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے، انہوں نے اللہ رب العزت سے یہ دعا کی تھی، یا رب العالمین. 3 دعائیں کی تھی جس میں سے 2 قبول ہوئی اور 1 نہیں. ایک یہ کہ میری قوم پر اجتماعی عذاب نہ آئے، نمبر 2 میری قوم پر قحط سالی نہ آئے، اور نمبر 3 یہ آپس میں قتل و قتال نہ کریں. لیکن قتل و قتال والی دعا قبول نہیں ہوئی. ابھی بھی دیکھیں آج کتنی مہنگائی ہے، اس کے باوجود غریب آدمی کا بھی دسترخوان بھرا ہوا ہے. آج کیسے حالات ہیں، لیکن ہم پر اجتماعی عذاب نہیں آتا. پہلے دیکھیں ایک قوم میں ایک برائی ہوتی تھی، جیسے شعیب علیہ السلام کی قوم میں ناپ تول کی کمی تھی، غرق ہوئے، تباہ ہوئے. نوح علیہ السلام کی قوم میں لواطت تھی، تباہ ہوئے، زبردستی سے اللہ نے مٹا دیا. قوم عاد نے شاعر اللہ کی بےزتی کی، ٹھیک ہے. قوم سمود نے، ٹھیک ہے، صالح علیہ السلام کی قوم نے اللہ تعالیٰ سے اونٹنی کا مطالبہ کیا اور پھر اونٹنی کے ساتھ جو ظلم کیا، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس ایک کے اوپر اس کو کیسے صفائی سے مٹایا، پوری کی پوری قوم تباہ و برباد کر دی. لیکن اگر ہم پر اجتماعی عذاب نہیں آتے، دیکھیں ہم صبح سے شام تک اللہ کی کتنی نافرمانی کرتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ غفور الرحیم ہے، مگر اس پہ یہ کہتے ہیں کہ جس نے کلمہ پڑھا اللہ غفور الرحیم ہے. وہی بات ہے کہ ڈب کا مولوی ممبر اس کو ملا ہوا ہے لیکن یہ نہیں بولتا، یہ حق پرست ملا نہیں ہے، یہ ناحق ملا ہے کہ یہ نہیں کہتا کہ دیکھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ پورا عقیدہ قرآن پر، عمل پورا نبی کی سنت پر. اگر یہ بات سمجھا دینا، یہ بات اپنے ممبر پہ بار بار کہیں اور یہ قاعدہ اور قانون رکھے کہ کوئی اس کے خلاف کرے گا تو اس کو میں اس مسجد کی انٹری نہیں دوں گا، یہاں نماز نہ پڑھو، ٹھیک ہے نا. اور اگر کوئی ملا نہیں حق کی بات کرتا تو لوگوں کو چاہیے کہ بائیکاٹ کریں، جن کو تھوڑی بھی قرآن کی سمجھ ہے وہ کہیں کہ ہم اس ملا کے پیچھے تو ہماری نماز ہی نہیں ہوتی، ہم نہ پڑھیں، ٹھیک ہے. لیکن بات یہی ہے کہ حق کوئی بولتا نہیں، حق کوئی سمجھنا چاہتا نہیں ہے، اور بس شروع ہو جائیں گے، صبح ہوگی تو گلے شکوے، یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے اندر کتنی ہی برائیاں ہیں. یونس علیہ السلام کی قوم ایک برائی پہ تباہ ہوئی، ٹھیک ہے نا، اور ہمارے اندر برائیوں کا اچار ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے نا اپنی قوم کے لیے، اپنی امت کے لیے، اس کی وجہ سے ہم بچیں، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ذوالقرنین کی سختی بھی اپنی امت کی اپنے اوپر لی، اس کے باوجود ایسی نافرمان قوم ہونے کے باوجود، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ آخری امت ہے نا تو ان کو جو ہے نا بہت سی فیسلٹیز ملی ہوئی ہیں، لیکن یہ ناشکر ہیں، جس کو جتنا مل جاتا ہے نا وہ اتنا ناشکر ہوتا ہے. اب آیت نمبر 259 میں دوسری مثال ہے اصحاب رشد کی، ٹھیک ہے، عزیر علیہ السلام سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو گزرا ایک گاؤں سے کہ جس میں بستی مسمار ہوئی ہوئی تھی اپنی چھتوں پر سے. کہا عزیر علیہ السلام نے انا یحیی ھذہ اللہ، کس کیفیت سے زندہ کرے گا اللہ بعد موتہا، موت کے بعد. فاماتہ اللہ، بس اللہ نے موت دی عزیر علیہ السلام کو 100 عام 100 سال تک اسی جگہ پر. ثم بعثہ، پھر انہیں زندہ کیا 100 سال کے بعد.
قال کم لبثت، پھر اللہ رب العزت نے فرمایا عزیر علیہ السلام سے کہ بتاؤ کتنا وقت گزارا. قال لبثت، کہا عزیر علیہ السلام نے یومن او بعد یوم، ایک دن یا اس دن کا کچھ حصہ جو وقت گزرا تھا اس میں سے. تو کہلا، فرمایا اللہ رب العزت نے بل لبثت میں اتا آمن، عزیر کو کہا کہ تم نے 100 سال کا عرصہ گزارا ہے. فانظر الی طعامک، پس دیکھ اپنی خوراک کو، وشرابک، اور اپنے پینے کی چیزوں کو، لم یتسنہ، کہ ایک بھی بدبودار نہیں ہوئی. وانظر، اور دیکھ، الی حمارک، اپنے گدھے کو جو مردہ ہے، ولنجعلک، اور ٹھہرایا اللہ نے، آیۃ للناس، لوگوں کے لیے نشانی اس بات کو، وانظر الی العظام، اور دیکھ لے گدھے کو ہم نے ہڈیاں کس طرح اٹھاتے ہیں، کیفا ننشزها ثم نکسوها لحما، اور پھر گوشت چڑھاتے ہیں اس پر. فلما تبینہ، پس جب ظاہر ہوا، لہو، یہ واقعہ عزیر علیہ السلام کو، قالا، تو کہا عزیر علیہ السلام نے، عالم، اللہ، میں نے خوب جان لیا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عزیر علیہ السلام نے مشاہدے کے لیے، ان کا ایمان تو تھا مگر انہوں نے مشاہدے کے لیے اللہ رب العزت سے کہا کہ اللہ مجھے بتائیں یہ کیسے ہوگا کہ آپ مردہ کو زندہ کریں گے. تو پھر اللہ رب العزت نے ان کو 100 سال تک کی ان کو موت دی اور پھر 100 سال بعد زندہ کیا اور پوچھا کہ تم اس حالت میں کتنا عرصہ رہے ہو. تو عزیر علیہ السلام دیکھیں پیغمبر ہے، ان کو علم غیب نہیں، یہاں نفی علم غیب کی بھی ہے. اور آج یہ مردوں سے کہتے ہیں کہ میرا بابا، وہ چاہے زندہ پیر بھی ہو، میرا بابا، اس کے پاس پری ہے، اس کے پاس پیر ہے، اس کے پاس پری ہے، اس کے پاس جنات ہیں، موکل ہیں، اور وہ بندے کے حال سے خبردار ہیں. پیغمبر ہیں اور وہ زندہ پیغمبر، اور وہ حال سے خبر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے پاس علم غیب نہیں ہے. لیکن یہاں مردہ کو سوئے ہوئے سے مثال دی کہ سویا ہوا نہیں سنتا تو مردہ بھی نہیں سنتا. سمجھ آئی؟ آج یہ کہتے ہیں قبر والے ٹھیک ٹھیک حال سنا سکتے ہیں، مردہ سنتا ہے، لیکن نفی ہے کہ قبر والے نہیں سنتے، مردہ نہیں سنتا. سمجھ آ گئی؟ یہ تو زندہ زمین پر ابھی ہیں یا زمین کے اندر دفنایا بھی نہیں ہے، لیکن 100 سال تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر موت طاری کی اور ان کو خبر نہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں اللہ رب دیکھیں اسی طرح سورہ کہف پہ ہم نے پڑھا کہ اللہ کے ولی تھے کچھ چند لڑکے، نوجوان لڑکے، اور وہ غار میں سوئے ہوئے تھے. جب خلاف ہو رہا تھا تو انہوں نے بادشاہ کے خلاف جو بات کی تو وہ ان کی قتل کے درپاک ہو گئے تھے. انہوں نے پناہ لی، مشاورت کی، اور ان نے غار میں پناہ لی، اور وہاں پر یہ تقریباً 309 سال رہے. سورہ کہف آیت نمبر 25 میں ہے. لیکن جب یہ اٹھے تو یہ ایک دوسرے کہتے ہیں کہ ایک دوسرے پوچھتے ہیں کہ کتنا عرصہ. ان کو یہ بھی یہی لگا کہ یا تو دن کا کچھ حصہ. ٹھیک ہے، اسی طرح دیکھیں اللہ رب یہاں عزیر علیہ السلام کی مثال دی کہ وہ قبر میں نہیں بلکہ زمین پر 100 سال پڑے تھے اور انہیں اپنے حال کی خبر نہیں تھی. سمجھ گئے؟ تو جو قبر میں بیٹھ جاتے ہیں تو یہاں دفن ہونے والے کو پتہ چلتا ہے کہ یہ مرد ہے یا عورت. ٹھیک ہے، اسی لیے زندہ اور مردہ برابر نہیں ہے. سورہ فاطر آیت نمبر 22 میں آتا ہے کہ زندہ اور مردہ برابر نہیں ہے. دیکھیں انسان کی نا صرف 3 چیزیں ہیں جو اس کے کام آتی ہیں. ایک اس کا صدقہ جاریہ ہے، ایک اس کی نیک اولاد ہے جو قرآن و سنت پہ تم نے تربیت کی، اور ایک اس کے اپنے نیک اعمال صالح ہیں. ٹھیک ہے، آج کسی کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہونا 5 روپے بھی تو جیب سے نہیں نکلتے. ٹھیک ہے، اور نمود و نمائش کے لیے ہزاروں روپے ایک سیکنڈ میں نکل جاتے ہیں، ہزاروں کے لاکھوں، اب تو ہزاروں سے کہانی الٹ چکی ہے نا. ٹھیک ہے، تو دیکھیں شرک انسان کے دل سے نہ بغیر قرآن کے نہیں نکل سکتا. اسی لیے بہت ضروری ہے کہ سیکھو قرآن اور پھر اس کو فوراً سکھاؤ بھی، یہ نہیں کہ اپنے تک رکھو. جیسے میں نے آپ کو ابھی تلاوت کی نا سورہ رحمان کی، الرحمن رحمان ذات کی طرف سے، علم القرآن علم دیا قرآن کا، خلق الانسان پیدائش کی انسان کی، علمہ البیان کہ وہ اس کو بیان کرے. سمجھ آ گئی؟ پھر دیکھیں گدھے کی مثال دی کہ دیکھیں دلیل کے طور پر عزیر علیہ السلام کو کہا کہ اپنے اس گدھے کو دیکھو کیسے یہ ہڈیاں ہیں، ہڈیاں الگ ہیں، گوشت اس کے اوپر نہیں ہے، اب کیسے ان ہڈیوں کو میں جوڑوں گا، اس کے اوپر کیسے گوشت ڈالوں گا، اور پھر وہ جو اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اسی طرح انسان کو میں روز محشر دوبارہ زندہ کروں گا. دیکھیں پیغمبر کا جو بدن ہے نا وہ مٹی نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے، اور اس کے باوجود پیغمبروں کے جو بدن ہے نا وہ مٹی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے،
وہ مسلمان تو تھے، جو لوگ ایمان والے ہوں، کلمہ گو ہوں، مسلمان تو کہلا سکتے ہیں لیکن قرآن سے آشنا نہیں ہے. جب وہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا مسئلہ، آیت الکرسی کا مضمون سمجھ لیں اور اقرار کر لیں تو پھر وہ صحیح مسلمان ہے. سمجھ آ گئی؟ پھر وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ حق پرست ہیں، پھر وہ سمجھ سکتے ہیں، پھر وہ حق اور باطل میں تمیز کر سکتے ہیں، صحیح اور غلط ان کو سمجھ آ سکتا ہے. لیکن جب تک قرآن کو نہیں سیکھا، لا الہ الا اللہ کا مضمون نہیں سمجھا، وہ یہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا؟ حدیث ہے اللہ رب العزت نے زمین پر پیغمبروں کا بدن حرام کیا ہے. پیغمبروں کے بدن زمین میں سلامت ہوتے ہیں. عام آدمی کا سلامت ہے، جس کو یہ کہتے ہیں نا ہمارا ولی ہمارا پیر ہے، انسان کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا بدن امانت ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ یہ صحیح ہوگا. کسی کا یقیناً اللہ کے جو پہنچے ہوئے بزرگ یا ولی لوگ ہیں ان کے ہوتے ہیں، شہداء کے ہوتے ہیں، لیکن آپ کنفرم کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے. لیکن پیغمبر کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ حدیث سے بھی ثابت ہے کہ ان کے بدن پر مٹی زمین پر جو ہے نا پیغمبر کا بدن حرام کیا ہے. زمین پیغمبر کے بدن کو نہیں خراب کر سکتی. ٹھیک ہے؟ تو لیکن پیغمبر ہو کے نہ زندہ حال کو جانتے ہیں، علم غیب کو، اور نہ مردہ. ٹھیک ہے؟ جتنا علم اللہ نے دیا ہے پیغمبر ہو کر بھی اسے صرف اور صرف اسی کا پتہ ہے. دیکھیں مردہ کو زندہ کرنے کے 2 واقعات یہاں پر ذکر ہیں اس صورت میں، ایک زیر علیہ السلام والا واقعہ اور ایک ابراہیم علیہ السلام کا. اور یہ انشاءاللہ ہم باقی کل کا سبق، اگلا کا سبق ہم کل پڑھیں گے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. اور قرآن کریم میں اور جگہوں پر بھی آتا ہے کہ مردہ کو زندہ کرنا ہے تو مثالیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ رب العزت اس کو اپنے درگاہ میں قبول فرمائے ہمارے آج کے اس سبق کو، اور اللہ تعالی ہمیں خاص طور پر روز محشر قرآن کی جو بدعا ہے، ٹھیک ہے، اس سے بچائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا سے. قرآن جو شکایت کرے گا نا کہ اللہ اس نے مجھے دنیا میں آنکھوں سے دفعہ دور کیا تھا، اس کے پاس میرے لیے ٹائم نہیں تھا، آلتو بھی ان کو اپنی نظروں سے دور کر دے.